الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، اور کتاب کا وہ ایڈیشن جو میرے استعمال میں ہے، دار عالم الفوائد، تحقیق شیخ محمد زہیر شمس، اس کے لحاظ سے صفحہ نمبر بنے گا آج 278 to 78، اور کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 351 351، یعنی کہ یہ وہ ایڈیشن ہے جس کا مکتبہ ہے دار المیراث النبوی، اور محقق کا نام ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی۔ تو آج کے درس میں امام صاحب فرماتے ہیں فائدہ، کہ ایک فائدہ ہے، اور اس فائدے کا موضوع کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہے، آخرت کی طرف جانے والا ہے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا اوصاف اس کے ہونے چاہیے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں طالب النفوذ الی اللہ والدار الآخرہ، اللہ تعالی اور اخروی گھر کی طرف پہنچنے کو طلب کرنے والا۔ النفوذ الی کا معنی کیا کریں گے؟ پہنچنا۔ اللہ تعالی اور اخروی گھر تک پہنچنے کو طلب کرنے والا، بلکہ وَإِلَىٰ كُلِّ عِلْمٍ، بلکہ ہر علم تک پہنچنے کو طلب کرنے والا، یعنی کہ جو کوئی بھی علم پانا چاہتا ہے، یا کوئی بھی کاریگری پانا چاہتا ہے، کوئی بھی فن پانا چاہتا ہے، کوئی کام سیکھنا چاہتا ہے، وَرِیَاسَةٍ، یا کوئی بھی سربراہی چاہتا ہے، بِحَيْثُ يَكُونُ رَأْسًا فِي ذَلِكَ، اس طرح کہ وہ ہو جائے رأسًا فی ذالک، اس میں قائد، سردار، سربراہ۔ کیا سمجھ رہے ہیں بھلا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گفتگو کرنے لگے ہیں اصل میں امام صاحب کہ وہ آدمی جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اور اخروی گھر کو پانا چاہتا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا بلکہ اللہ کو پانا، آخرت کو پانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بھی علم کو پانا چاہتے ہیں، کسی بھی فن کو سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چودراہٹ، سرداری چاہتے ہیں، آپ اس حد تک آپ چاہتے ہیں کہ بحیث یکون رأسا فی ذالک، آپ چاہتے ہیں کہ اس علم میں اور اس فن میں آپ کیا بن جائیں؟ سربراہ ہو جائیں، مقتدن بہ فیہ، اس میں آپ صاحب اقتدا ہو جائیں، ان کے ایسے ہو جائیں کہ لوگ آپ کی پیروی کریں، آپ کو اقتدا کرنے والے بنیں، یعنی کہ آپ اس میں لیڈر بننا چاہتے ہیں، اس میں سب سے اوپر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ گویا کہ اصل میں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، آخرت کو پانا چاہتا ہے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ یہی خوبیاں اس میں بھی ہونی چاہیے۔ جو کسی علم میں بڑا بننا چاہتا ہے، کسی فن میں بڑا بننا چاہتا ہے، یا اقتدار لینے میں، چودراہٹ لینے میں بڑا بننا چاہتا ہے، ان سب کے لیے ایک ہی خوبیاں ہیں، وہ بتانے لگے اب۔ تو کہتے ہیں یحتاجو کا تعلق کس سے؟ طالب النفوذ سے، طالب النفوذ، یعنی کہ جو پہنچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تک اور اخروی گھر تک، یحتاجو، اسے حاجت ہے اس بات کی، وہ محتاج ہے اس بات کا کہ ان یکون شجاعا، کہ وہ بہادر ہو، مقداماً، سب سے آگے لینے والا ہو، حاکماً علی وہمہ، اپنے وہموں پہ، اپنے اوہام پہ حکومت کرنے والا ہو،
یعنی کہ اوہام کے پیچھے لگنے والا نہ ہو بلکہ اوہام کے اوپر حکومت کرنے والا ہو. غیر مقہور تحت سلطان تخیلہ، اپنے تخیل کی حکمرانی کے نیچے بے بس نہ ہو. غیر مقہور، بے بس نہ ہو، مغلوب نہ ہو، تحت سلطان تخیلہ، اپنے تخیل اپنے خیالات کی حکمرانی کے نیچے، سلطان حکومت حکمرانی، یعنی کہ خیالات کی دنیا میں رہنے والا نہ ہو. زاہدن فی کل ما سوا مطلوبہ، اعراض کرنے والا ہو ہر اس چیز سے جو اس کے مطلوب و مقصود کے علاوہ ہے. کیا مطلب؟ آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کو نظر انداز کر دیں. اللہ کو پانے والا فضول چیزوں میں کیوں لگا ہوا ہے؟ اللہ کو پانے والے کا کیا تعلق ہے 8 گھنٹے 4 گھنٹے 9 گھنٹے دے دینا کھیل تماشے کو، 8 گھنٹے ضائع کر دینا موبائل پہ، 8 گھنٹے ضائع کر دینا دوستوں کی مجالس میں فضول باتوں میں. ایسے ہی اگر آپ کسی علم میں بڑا بننا چاہتے ہیں تو آپ کا کیا کام ہے دیگر امور میں حد سے زیادہ تسبیح لینے میں؟ میڈیکل کے طالب علم جو ہیں، کیوں جی کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں جی؟ میڈیکل کالج کے طالب علم ہیں کہہ رہے ہیں 10 گھنٹے، میں تو سنا اس سے بھی زیادہ. یعنی کہ ان کو ہوش نہیں رہتا، بس ان کا ایک ہی مشن ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے. اب وہ شادیاں، تقریبات، ان چیزوں کو عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ایک مشن ہے. تو اس سے کہیں زیادہ سنجیدگی، توجہ ان میں ہونی چاہیے جو جنت کو لینا چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو کسی علم میں بڑا بننا چاہتے ہیں، جو کسی فن میں بڑا بننا چاہتے ہیں، اور جو مثال کے طور پہ اقتدار چاہتے ہیں. عاشقا لما توجہ الیہ، پہلے کیا کہا تھا کہ ایسا آدمی کیا کرے؟ زاہدن فی کل ما سوا مطلوب، وہ کیسا ہو؟ ان تمام امور میں، ان تمام امور سے اعراض کرنے والا ہو. زاہدن فی، اعراض کرنے والا ہو ان تمام امور میں جو اس کے مطلوب و مقصود کے علاوہ ہے، ان میں بے رغبت ہو. عاشقا لما توجہ الیہ، عشق رکھنے والا ہو اس چیز سے جس کا وہ رخ کیے ہوئے ہے، جو اس کی منزل مقصود ہے، جدھر وہ متوجہ ہے، پوری توجہ اس کی طرف ہو جس کو پانا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور عام ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، اس کو اپنے فن سے کیا ہو؟ عشق ہو. اقتدار پانا چاہتے ہیں تو اقتدار حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان سے آپ کو عشق ہو. عارفا بطریق الوصول الیہ، معرفت رکھنے والا ہو اس تک پہنچنے کے راستے کی. اللہ تعالی تک پہنچنا ہے تو اس کے راستے کا آپ کو علم ہو. ایسا نہ ہو کہ اللہ کو پانے کے لیے آپ شرک کے راستے پہ لگے ہوئے ہوں، اللہ کو پانے کے لیے بدعات کے راستے پہ لگے ہوئے ہوں، یعنی کہ غلط راستے پہ لگ گئے. آپ نے سمجھ لیا شہر کے بزرگوں کی قبروں کی عبادت کر کے، پوجا کر کے، ان کے نام پہ بکرے ذبح کر کے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں گا. یہ تو آپ کو طریقہ ہی، اس کا مطلب آپ کو غلط راستے پہ لگا دیا گیا، تو پھر آپ منزل مقصود پہ پہنچ. اس لیے اللہ تعالیٰ تک جانے والے پہلے راستہ دیکھ رہے تو کس راستے پہ ہے. اسی لیے دعا کرنی چاہیے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تیرے انعامات ہوئے، یعنی کہ جو منزل مقصود تک پہنچ گئے. تو یہ ہے راستے کی اہمیت. اور اس سے پتہ چلا کس کی اہمیت؟ علم کی. کس کی اہمیت کا پتہ چلا؟ قرآن کا علم ہو، احادیث کا علم ہو، شریعت کا علم ہو. ورنہ کیا ہو جائے گا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور عیسائی اس کی بہترین مثال ہے، خوب عبادت کرتے ہیں
ان کے پادری، ان کے راہب شادیاں تک نہیں کرتے، ان کی راہبائیں بھی شادیاں تک نہیں کرتی، گھر والوں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں۔ کس کے نام پہ؟ یعنی کہ اس اپنے عبادت خانے کے نام پہ، چرچ کے نام پہ، اور آخر میں ملے گا کیا؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، داخل جہنم میں ہوں گے، اور سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم شاید جنت کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ الٹا لوگوں میں جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عارفاً بطریق الوصول الیہ، جاننے والا ہو منزل مقصود تک، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے کو، والطرق القواطع عنہ، اور ان راستوں کو بھی جاننے والا ہو جو راستے منزل مقصود سے ہٹا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور کر دینے والے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی کہ صرف توحید کو جان لینا کافی نہیں ہے، شرک کے بارے میں پتا ہو شرک کہتے کس کو ہے، ورنہ آپ شرکی الفاظ کہتے ہوں گے، شرکی اعمال کرتے ہوں گے، اور آپ کہیں گے نہیں میں تو توحید کے اوپر ہوں جی۔ کتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، شرکیہ اعمال، شرکیہ اقوال، اور کہتے ہیں ہم توحید کے اوپر ہیں، نعرے یا علی مدد کے، نعرے یا رسول اللہ مدد کے، اور دعویٰ یہ کہ ہم توحید کے اوپر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ان راستوں کا جو راستے صراط مستقیم سے ہٹا دینے والے ہیں، پٹری سے اتار دینے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سنت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، بدعات کا علم ہونا بھی ضروری ہے، صرف فرائض و واجبات کا علم ہونا کافی نہیں ہے، حرام اور ممنوع امور کا علم بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، اور ساتھ ساتھ سود بھی لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جناب والا جوا بھی کھیل رہے ہیں، ساتھ ساتھ شراب بھی پی رہے ہیں، بدکاری بھی کر رہے ہیں، نہیں یہ کام نہیں چلے گا۔ مقدام الہمتی، عالی ہمت ہو، کیا ہو؟ عالی ہمت ہو، بلند عزم ہو۔ الہمہ کا معنی آپ جانتے ہیں ہمت، عزم، اور مقدام سب سے آگے رہنے والا، جن کی ہمت میں بھی سب سے آگے رہنے والا ہو۔ ثابت الجأشی، الجاش کہتے ہیں نفس کو، دل کو، تو ثابت الجاسی کا معنی ہوگا دل کا مضبوط ہو، دل کا کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ یہ نہیں کہ پریشانیاں آئیں، اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے، جنت کے راستے پہ چلتے ہوئے، اور گھبرا کر اس راستے کو چھوڑ دے، دل کا کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ لا یثنیہ عن مطلوبہ لوم لائم ولا عدل عادل۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ جو ابھی پڑھا ہے، یہ پہلے لفظ کی وضاحت سمجھیں آپ۔ ثابت الجأشی، دلی طور پہ مضبوط ہو، یعنی کہ لا یثنیہ عن مطلوبہ، اس کو اس کے مطلوب و مقصود سے ہٹا نہ سکے، موڑ نہ سکے، لوم لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، ولا عزل عازل، اور نہ کسی ڈانٹنے والے کی ڈانٹ۔ جب آپ توحید کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کو موجودہ زمانے میں کیا کہا جائے گا؟ وہابی، آپ کو کہا جائے گا گستاخ نبیوں کا، نعوذ باللہ، گستاخ اولیاء کا۔ اور جب آپ صحابہ کرام کا دفاع کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو یزیدی کہا جائے گا، جب صحابہ کرام کا دفاع کریں گے ہو سکتا ہے آپ کو بنی امیہ کے طعنے دیے جائیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو ناصبی کہا جائے، جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ توحید کے اوپر ہیں، اور انبیاء سے علیہ السلام محبت کرنے والے ہیں، ان کو سب سے اعلیٰ اور افضل آپ انسان سمجھتے ہیں، اور آپ اللہ کے اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن قصور آپ کا یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبیوں کو اللہ کی صفات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ان کو عالم الغیب کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مشکل کشا کہنے کے لیے تیار نہیں، حاجت روا کہنے کے لیے تیار نہیں، ورنہ الحمدللہ آپ سے بہتر نبیوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔
کیونکہ آپ انبیاء سے ویسے محبت کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اللہ کی تعلیمات ہے، جیسے خود نبیوں کی تعلیمات ہے، اور اولیاء سے بھی محبت آپ ایسے کرتے ہیں جیسے اولیاء چاہتے تھے۔ جو اللہ کا حقیقی ولی ہوگا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کو اللہ والی صفات دی جائیں، لیکن آپ کو طعنے دیے جائیں گے، گستاخ کہا جائے گا، آپ کو وہابی کہا جائے گا، نجدی کہا جائے گا، انگریزوں کا ایجنٹ کہا جائے گا۔ لیکن اگر آپ جنت کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ان ملامتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ آگے جی، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ فی اللہ نہیں ہے یہاں پہ، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ کثیر السکون، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا خواہش مند، آخرت کو پانے کا خواہش مند، اسے مزید کیا ہونا چاہیے؟ کثیر السکون، بہت ہی پرسکون ہو، یعنی کہ گھبرانے والا نہیں، دائم الفکری، ہمیشہ سوچ و بچار کرنے والا ہو، غیر مائل مع لذۃ المدح ولا علم الذم، مدح کی لذت اور مذمت کی تکلیف کی پرواہ کرنے والا نہ ہو، اس کی طرف میل ہونے والا نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ لوگ اس کی تعریفیں کریں تو تعریفیں سن کر جو مزہ آتا ہے اس کو اہمیت دینے والا نہ ہو، اور اگر لوگ توحید پہ چلنے کی وجہ سے اس کی بےعزتی کریں، اس کو گالیاں دیں، اس کو برا بلا کہیں، اس کو مینٹل کہیں، تو اس وجہ سے تکلیف پہنچے، اس کی بھی پرواہ کرنے والا نہ ہو۔ قائما بما يحتاج الیہ من اسباب معونتی، قائما بما يحتاج الیہ، کار بند ہو، کیا ہو؟ کار بند ہو اپنی مدد کے ان اسباب پہ جن کا وہ محتاج ہے، یعنی کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے جس تعاون کے اسباب کی اس کو ضرورت ہے، ان اسباب پہ قائم رہے، ان کو ترک نہ کرے۔ لا تستفزہ المعارضات، مخالفتیں اس کو پھسلا نہ سکیں۔ لا تستفزہ، اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 76 میں 76، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کفار قریب تھے کہ آپ کو اس زمین سے پھسلا دیں۔ اس زمین سے مراد ہے مکہ کی زمین سے، ان کہ آپ کو گھبراہٹ میں ڈال کے اس زمین سے پھسلا دیں، لیخرجوک منہا، تاکہ آپ اس کو نکال دیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے مکہ سے، تو پھر آپ کے بعد مکہ میں یہ بھی چین سے نہیں رہ سکیں گے مگر چند دن، کچھ وقت ہی۔ اور ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تو 1 سال 1.5 سال کے اندر کیا ہوگی؟ جنگ بدر ہو گئی، 70 ان کے قتل ہوئے، 70 ان کے قیدی ہوئے، ذلت کی انتہا، اور اس کے بعد پھر مسلسل جنگیں ہوتی رہیں اور شکست کھاتے رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ مکہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو لا تستفزوا المعارضات، مخالفتیں اس کو پھسلا نہ سکیں،
یعنی کہ جو حق کا راہی ہے، جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، جو آخرت کو پانا چاہتا ہے، جنت کا طالب ہے، جنت کا خواہش مند ہے، وہ لوگوں کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کرے۔ شعارہ الصبر، شعار کا معنی علامت، نشانی، پہچان، لوگو، آج کل کہتے ہیں نا لوگو، نعرہ، اور کیا کہتے ہیں ماٹو، موٹو، ہاں جی۔ تو شعار الصبر، اس کا شعار، اس کی پہچان کیا ہونی چاہیے، اس کی علامت کیا ہونی چاہیے؟ صبر، صبر کرنا۔ دنیا کو پتہ ہو کہ یہ صابر انسان ہے، اس کی پہچان ہی یہ ہو کہ بہت صبر کرنے والا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے صبر کیا، آپ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے انسان، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اللہ کے پیارے، سب سے اللہ کے محبوب، اور آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ آپ کو نعوذ باللہ مینٹل کہا گیا، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، تکلیفیں آپ کو دی گئیں، آپ کا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے، اور آپ کے دانتوں کو زخمی کیا گیا، آپ کے چہرے کو زخمی کیا گیا، آپ کی قتل کی سازشیں کی گئیں، آپ کی بیٹیوں کو تکلیفیں دی گئیں۔ تو یہ ہے کہ اور آپ نے اس پہ کیا کیا؟ صبر۔ اور اللہ نے بھی بار بار آپ کو صبر کا حکم دیا، فاصبر صبرا جمیلا، آپ نے اچھے انداز سے صبر کرنا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ وراحتہ التعب، اور اس کی راحت، کس کی؟ جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، جو اللہ آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، راحتہ، اس کی راحت کیا ہو؟ تھکاوٹ ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں تھکاوٹیں آئیں تو اس میں اس کو سکون ملے، اس کو احساس ہو کہ میں کسی عظیم مقصد کے لیے یہ مشقتیں، یہ تھکاوٹیں برداشت کر رہا ہوں، تو اس کو سکون ملے۔ اللہ کی راہ میں مجھے پیدل چلنا پڑا ہے آج، اللہ کی راہ میں مجھے جاگنا پڑا پوری رات، تو اس تھکاوٹ میں اس کو کیا ملے؟ سکون ملے، راحت ملے، اس کو وہ اپنے لیے سعادت سمجھے۔ محبا لمکارم الاخلاق، محبت کرنے والا ہو اخلاق کی خوبیوں سے، اخلاق کی اعلیٰ صفات سے۔ مکارم جمع ہے مکرمتن کی، مکرمہ کہتے ہیں خوبی کو، پسندیدہ معاملے کو، یعنی کہ اعلیٰ اخلاق سے محبت کرنے والا ہو۔ مراد یہ ہے کہ محبت کرنے والا ہو، اس کو اپنانے والا بھی ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا علیہ السلام، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی خوبیوں کی تکمیل کروں۔ اور اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم، یعنی کہ ایمان والوں میں سے کامل ترین وہ ہوگا جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ ہوگا۔ حافظا لوقتہ، اپنے وقت کی حفاظت کرنے والا ہو، وقت کو ضائع کرنے والا نہ ہو۔ اپنا وقت صرف کریں کس میں؟ اپنے مقصود میں۔ اللہ وقت لگائیں اس چیز میں جس چیز پہ وقت لگائیں گے تو اللہ راضی ہوگا، وقت لگائیں اس معاملے میں جس میں وقت لگائیں گے تو آپ جنت کے قریب ہوں گے۔ اپنے وقت کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کو ضائع کرنے والا نہ ہو۔ اور روز قیامت سوال ہوگا کس کے بارے میں؟ تو نے عمر دی تھی، یہ عمر کہاں گزاری؟ لا يخالط الناس الا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، لوگوں سے میل جول نہ رکھے مگر علی حذر، احتیاط کے ساتھ، مگر کیا؟ احتیاط کے ساتھ، مگر خبردار ہو کر، اس پرندے کی طرح الذی یلتقط الحب، جو زمین سے دانے اٹھاتا ہے، بینہم، لوگوں کے درمیان، پڑے ہوئے
دانے اٹھاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ احتیاط سے دانے اٹھاتا ہے، کہیں مجھے کوئی شکار ہی نہ کر لے، مجھے کوئی یہ انسان پکڑ ہی نہ لے. دانا بھی اٹھانا ہے اور لوگوں سے بچنا بھی ہے. تو لوگوں سے تعلقات رکھیں مگر احتیاط کے ساتھ، کہ کہیں یہ آدمی مجھے شرک میں نہ لگا دے، کہیں اس آدمی کی دوستی مجھے بدعات کی طرف نہ لے جائے، کہیں اس آدمی سے دوستی مجھے گناہوں اور بے حیائی و بدکاری کی طرف نہ لے جائے، اس آدمی سے دوستی کہیں مجھے سود کی طرف نہ لے جائے. ان کے دوستوں کا انتخاب بڑے دھیان سے کرنا ہے. المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین کے اوپر ہوتا ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. روز قیامت ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا ندامت کی وجہ سے، اور کہے گا کاش میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلتا، اے کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا. تو آپ اندازہ کیجئے دوستیوں میں امام صاحب کی مثال دیکھیں کہ دوستی لگانے میں آپ نے ایسی احتیاط کرنی ہے جیسے وہ پرندہ احتیاط کرتا ہے جو لوگوں کے درمیان پڑے ہوئے دانوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے. قائماً علی نفسہ بالرغبۃ والرہبہ، اپنے نفس کی نگرانی کرنے والا ہو ترغیب و ترہیب کے ساتھ. کیا مطلب ہے ترغیب و ترہیب کے ساتھ؟ یعنی کہ اپنے آپ کو سیدھا رکھے، کبھی ترغیب کے ذریعے کبھی ترہیب کے ذریعے. جب بھی نفس مائل ہونے لگے گناہوں کی طرف تو اپنے آپ کو سیدھا رکھے ترغیب و ترہیب کے ساتھ، یعنی کہ کبھی ذہن میں یہ لے کر آئے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں جنت سے معروم ہو جاؤں گا، عرش کے نیچے ملنے والے سائے سے معروم ہو جاؤں گا، اللہ کی رضا سے محروم ہو جاؤں گا، قبر میں ملنے والی نعمتوں سے محروم ہو جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ ترغیب. اور ترہیب کیا ہے؟ گناہ کرتے ہوئے ڈر لگے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، رب میرے اوپر ناراض ہو جائے گا، میدان حشر میں پسینے کا سامنا کیسے کروں گا، سورج کی گرمی میں کیا کروں گا. تو یہ ہے کہ قائماً علی نفسہ، اپنے نفس پہ قائم ہو، مراد یہ کہ اپنی نگرانی کرے بالرغبۃ والرہبۃ، ترغیب و ترہیب کے ساتھ. طامعا فی نتائج الاختصاص علی بنی جنسی، طامعا طمع کرنے والا ہو، لالچ رکھنے والا ہو، حرص رکھنے والا ہو. کس چیز کی؟ علی بنی جنسی، اپنے جیسوں. مراد کون ہے؟ انسان کی جنس کیا ہے؟ انسان، دیگر انسانوں کے اوپر. علی بنی جنسی، دیگر انسانوں کے اوپر الاختصاص، فائق رہنے کے نتائج کی لالچ رکھنے والا ہو. اختص علی ای انفرد بالشیء، یعنی کہ اپنے جیسوں سے منفرد ہونے کے جو نتائج ہیں ان کی طمع رکھنے والا ہو. کہ اگر میں اپنے جیسوں سے منفرد رہوں گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ ہوگا جی؟ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا؟ اچھا ہوگا. اپنے جیسے انسانوں سے میں نے منفرد رہنا، میں ان کی طرح گناہ نہیں کرنا. میں نے اپنے جیسے جو میرے دائیں بائیں میرے کلاس فیلوز ہیں ان کی طرح میں نے بے نوازی نہیں بننا، میں نے ان کی طرح سگریٹ نہیں پینی، میں نے ان کی طرح شراب نہیں پینی، میں نے ان سے مختلف ہوں. میں نے ان فضول چیزوں سے بلند ہو کر رہنا ہے، اور اس کا پھر جو نتیجہ ملے گا اس نتیجے کے اوپر آپ کی نگاہ ہو. غیر مرسل شیئا من حواسہ عبثا، غیر مرسل، نہ چھوڑنے والا ہو اپنے حواس میں سے کسی بھی چیز کو، عبث چھوڑنے والا نہ ہو، فضول چھوڑنے والا نہ ہو. حواس کس کو کہتے ہیں؟ حواس خمسہ مثال کے طور پہ
ایک ہے دیکھنے کا حاسہ، آنکھ جو ہے یہ وہ ہے جس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، اور کان وہ ہیں جن کے ساتھ ہم سنتے ہیں، یہ سننے والا حاسہ ہوا۔ ہاتھ وہ حاسہ ہے جس کے ساتھ ہم پکڑتے ہیں، چکھنے کا حاسہ، سونگھنے کا حاسہ۔ تو اپنے حواس میں سے کسی بھی حاسے کو، کسی بھی چیز کو ابد چھوڑنے والا نہ ہو، ان کو آزاد نہ کر دے، یعنی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، ان کو آزادی نہ دے کہ آنکھیں جو چاہیں دیکھتی رہیں، حرام دیکھتی رہیں، گندی فلمیں دیکھتی رہیں، اور عورتوں کے اوپر نگاہ ڈالتی رہیں، کان جو ہیں وہ شرکیہ قوالیاں سنتے رہیں، اور شیطانی ساز میوزک اور گانے سنتے رہیں، اور ہاتھ کے ساتھ جناب والا غیر لڑکیوں سے مصافحہ کرتا پھرے، ہاتھ سے شراب کی بوتل پکڑتا رہے۔ نہیں نہیں نہیں، اپنے کسی بھی حادثے کو آزاد نہیں چھوڑنا۔ ولا مسرحا خواطرہ فی مراتب الکون، اور ولا مسرحا، اور نہ آزاد چھوڑنے والا ہو خواطرہ، اپنے خیالات کو، فی مراتب الکون، کائنات کے مراتب میں۔ کائنات میں اللہ کی طرح طرح کی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے معاملے میں اپنے خیالات کو آزاد چھوڑنے والا نہ ہو۔ وَمِلَاكُ ذَلِكَ، اور اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حجر العوائد، العوائد جمع ہے عادت ان کی اور عائدت ان کی۔ حجر چھوڑ دینا، ترک کر دینا، قطع توڑ دینا، کاٹ دینا، العلائق جمع ہے علاقت ان کی، علیق ان کی۔ علائق کا معنی ہوگا تعلقات، وابستگیاں، جیسے مال، بیگم، اولاد۔ تو کہتے ہیں ملاک ذالک، اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حجر العوائد، انسان عادات کو چھوڑ دے۔ کیا مطلب؟ رسم و رواج، شریعت کے برخلاف جو رسم و رواج ان کو کیا کرے؟ چھوڑ دے۔ وقتل العلائق، اور ان تعلقات اور وابستگیوں کو چھوڑ دے، توڑ دے۔ الحائلہ، جو رکاوٹ بننے والی ہے، بینک تیرے درمیان، و بین المطلوبی، اور تیرے مقصود و مطلوب کے درمیان۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اللہ کے مابین جو تعلقات، جو وابستگیاں رکاوٹ بننے والی ہیں، ان تمام تعلقات کی ایسی کی تیسی کر دیں۔ فلاں دوست یہ آپ کی نمازوں کی سستی کا سبب بن رہا ہے، دوستی چھوڑ دیں۔ فلاں تجارت، فلاں جاب، فلاں کاروبار کی وجہ سے ہر جمعے کو خطبہ جمعہ رہ جاتا ہے، یہ جاب چھوڑ دیں، اور جاب تلاش کر دیں۔ فلاں جاب میں رہتے ہوئے، فلاں ملازمت میں رہتے ہوئے سود سے بچنا ممکن نہیں رہا، اس جاب کو چھوڑ دیں۔ فلاں ملک میں رہتے ہوئے شرک سے بچنا، کفر سے بچنا یا بدعات سے بچنا ممکن نہیں ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ آپ خود کہتے ہیں نہیں ممکن ہی نہیں ہے جی یہاں کبیرہ گناہوں سے بچنا، جناب یہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے فرائض و واجبات پہ عمل کرنا، تو پھر ان وابستگیوں کو، ان تعلقات کو، اس ملک کو چھوڑ دیں، اس محلے کو چھوڑ دیں، اس سوسائٹی کو چھوڑ دیں، ان دوستوں کو چھوڑ دیں، اس بیوی کو چھوڑ دیں، اس اولاد کو چھوڑ دیں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی۔ لیکن اولاد کو اتنی جلدی نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان کی تربیت بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلے آپ نے پورا زور لگائیں ان کو ٹھیک کرنے کی، توحید پہ لانے کی، نمازی بنانے کی۔ جب آپ بے بس ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ میں نے پورا زور لگا لیا ہے اور وہ میری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو اب ان کا بائیکاٹ کریں آپ۔ یہاں پہ ذرا صفحہ نمبر 225 میں چلیں آپ میرے ساتھ۔
صفحہ نمبر 225 میں چلیں، 225. اگر آپ کے پاس وہی ایڈیشن ہے جو میرے پاس ہے تو وہاں پہ چلیں. وہاں پہ ہم نے یہ درس پڑھا تھا. دیکھیں درس کیا ہے، الوصول الی المطلوب. وہاں پہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، الوصول الی مطلوب و مقصود تک پہنچنا، موقوف اس کا دار و مدار ہے علی حذر العوائد، رسم و رواج اور طور طریقے چھوڑ دینے پہ، وقطع العوائق والعلائق، اور رکاوٹیں اور وابستگیاں ان کو ختم کر دینے پہ. یہ ہم نے کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے. اور وہاں پہ اس فصل کے آخر میں کہا تھا امام صاحب نے، وَهَذَا أَعْظَمُ الْحُجُبِ وَالْمَوَانِعِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ النُّفُوذِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہ جو رسم و رواج ہیں جو شریعت کے برخلاف ہیں، یہ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں بندے کے مابین اور اللہ کے رسول تک پہنچنے کے مابین. اچھا وہاں پہ پھر ہم نے صفحہ نمبر 226 میں یہ پڑھا تھا، یہ بھی دیکھ لیں. 226 میں ہم نے پڑھا تھا وَأَمَّا الْعَلَائِقِ، علائق سے کیا مراد ہے، تعلقات سے کیا مراد ہے، کہتے ہیں فَهِيَ كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْقَلْبُ دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِن مَلَاذِ الدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا وَرِئَاسَاتِهَا وَصُحْبَةِ النَّاسِ وَالتَّعَلُّقِ بِهِمْ. امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعلقات سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ساتھ انسان کا دل جڑ جائے، اللہ کے رسول کے علاوہ جو بھی چیز ہو جس کے ساتھ انسان کا دل جڑ جائے، جیسا کہ دنیا کی لذتیں اور دنیا کی مرغوب چیزیں اور دنیا کی چودراہٹیں اور سرداریاں اور لوگوں کے ساتھ میل جول، لوگوں کے ساتھ تعلقات، تو یہ کیا ہے، علائق ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ جاؤں گے علائق سے کیا مراد ہے. آپ دوبارہ سے یہ آخری لائن پڑھی جو ابھی ہم نے پڑھی تھی، کہتے ہیں وہ ملاک ذالک، اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حذر العوائد، آپ کیا چھوڑ دیں، رسوم و رواج اور عادات یعنی کہ جو شریعت کے خلاف ہیں، وقطع العلائق، اور تعلقات توڑ دیں، الحائل، وہ تعلقات جو رکاوٹ بنتے ہیں، بینک و بین المطلوب، آپ کے مابین اور آپ کے مطلوب و مقصود کے مابین. اور آپ کا مطلوب و مقصود یہاں پہ کون ہے، اللہ، آخرت، جنت. پھر کہتے ہیں وعند العوام، اور عامت الناس کے ہاں یہ بات ہے، پبلک کے ہاں یہ بات ہے کہ ان لزوم الادب مع الحجاب، کہ ادب کو لازم پکڑنا، کس کو لازم پکڑنا، ادب کو لازم پکڑنا، مع الحجاب، جب کہ حجاب قائم رہے، خیر، یہ بہتر ہے، من اطراح الادب، ادب کو ترک کر دینے سے، مع الکشف، جب کہ حجاب زائل ہو جائے، دور ہو جائے. اس عبارت کا کیا مفہوم ہے؟ اس عبارت کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے واللہ اعلم، کہ اللہ تعالی کے ادب کو لازم پکڑنا، چاہے آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، اللہ نے اس چیز سے منع کیوں کیا، اللہ نے اس چیز کو پیدا کیوں کیا، حکمت معلوم نہیں ہو سکی، حجاب ہے. تو آپ اللہ کے ادب کو لازم پکڑیں، اللہ کے ساتھ باادب بن کر رہیں، چاہے حجاب قائم رہے. یہ اس سے بہتر ہے کہ حجاب اٹھ جائے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، اللہ نے اس چیز سے منع کیوں کیا، اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیوں کیا، لیکن آپ اللہ کے بے ادب بن جائیں، اللہ پہ اعتراض کریں. اس عبارت کا ایک مفہوم اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے حال میں اسی ایک مفہوم پہ اکتفا کرتے ہیں اور اگلے فائدے کی طرف بڑھتے ہیں. فائدہ. اچھا اب یہ فائدہ کیا ہے، اس میں کیا بتانے لگے ہم امام صاحب؟ اس میں بتانے لگے ہیں کہ افضل ترین ذکر کون سا ہے اور مفید ترین ذکر کون سا ہے. کون جی یہ موضوع یاد رہے گا جو بھی پڑھنے لگے ہیں؟ کیا
افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ مفید ترین ذکر کون سا ہے؟ اچھا، ایک ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر، پہلے یہ سن لیں، ایک اللہ کا ذکر دل کے ساتھ. اس کی کوئی مثال دیں گے آپ؟ اس کو مثال دے گا اللہ کا ذکر دل کے ساتھ. اللہ کے ناموں کو مثال کے طور پہ ذہن میں لے کر آنا، اللہ کی صفات کو ذہن میں لے کر آنا کہ اللہ وہ ہے جو سب سے اوپر ہے. یہ دل ہی دل میں آپ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بات کو سنتا ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، کوئی اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. یہ سب باتیں آپ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں. یہ سوچنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کیا ہے؟ اللہ کا دلی ذکر، قلبی ذکر. اللہ سے ڈرنا یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ اللہ کا دلی اور قلبی ذکر ہے. اللہ کی محبت یہ اللہ کا ذکر ہے، کون سا؟ دلی. اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ امیدیں، یہ اللہ کا کون سا ذکر ہے؟ دلی. اور سبحان اللہ کہنا یہ اللہ کا لسانی اور زبان کے ساتھ کیا جانے والا ذکر ہے، لسان زبان. الحمدللہ کہنا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر کس سے ہو رہا ہے؟ زبان سے، لسان سے. ذکر کی کتنی اقسام پڑھ لی ہم نے؟ 2. اور ایک ہے تیسرے نمبر پہ اللہ کا ذکر دونوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دل اور زبان. یعنی کہ ایک یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ دل کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بس زبان سے لگے ہوئے ہیں، خیال آپ کا کہیں اور ہے، توجہ آپ کی کہیں اور ہے. اور ایک یہ ہے کہ دل کی توجہ بھی ادھر، دل کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، زبان کے ساتھ بھی. سبحان اللہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو افضل ترین ذکر پھر کون سا ہوگا؟ یہ آخری. اچھا، ایک آیت کے اوپر غور کریں، بلکہ وہ آیت میں ساتھ ہی آپ کو ذکر کروں گا، جب ہم پڑھیں گے تب میں وہ آیت کا تذکرہ کروں گا. آپ دیکھیں، آپ امام سے کہتے ہیں مین الذاکرین، ذکر کرنے والوں میں سے کوئی وہ ہے. مین یہ تبعیضیہ پہلا، بعض کا معنی، کوئی کا معنی، کچھ کا معنی. ذکر کرنے والوں میں سے کوئی وہ ہے من یبتدئ بذکر اللسان، جو شروع ہوتا ہے زبان کے ذکر کے ساتھ، جو ابتدا کرتا ہے کس سے؟ زبان کے ذکر کے ساتھ. وَإِن كَانَ عَلَىٰ غَفْلَةٍ، اگرچہ چاہے وہ غفلت کی حالت میں ہو. غفلت کس کی؟ دل کی. ثُمَّ لَا يَزَالُ فِيهِ، پھر وہ اس میں ہمیشہ رہتا ہے. کس میں؟ زبانی ذکر میں، زبان کے ساتھ ذکر کرنے میں لگا رہتا ہے. حتی یحضر قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل حاضر ہو جاتا ہے، کہتا رہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ دل کی توجہ بھی ادھر ہی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ کی طرف، الحمدللہ کی طرف، اللہ اکبر کی طرف، یا جو بھی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی طرف، جو بھی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی طرف. فَيَتَوَاقَعَا عَلَى الذِّكْرِ، تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مطابق ہو جاتی ہیں ذکر کے معاملے میں. کون سی 2 چیزیں؟ دل اور زبان. اللہ کا ذکر کرنے کے معاملے میں دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مطابق ہو گئی، ایک دوسرے کے موافق ہو گئی. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے، کن میں سے؟ ذکر کرنے والوں میں سے. ان میں سے کوئی وہ ہے مَن لَا يَرَىٰ ذَلِكَ، جو یہ رائے نہیں رکھتا، جو یہ چیز خیال نہیں کرتا. یہ کیا؟ کہ لسان کے ساتھ، زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے جبکہ دل غافل ہو. وہ کہتا ہے ذکر تب ہی کروں گا جب دل ساتھ ہوگا. کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن لَا يَرَىٰ ذَلِكَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو یہ خیال نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کا آغاز کر دینا زبان کے ساتھ. وَلَا يَبْتَدِئُ عَلَىٰ غَفْلَةٍ، اور وہ آغاز نہیں کرتا ذکر کا عَلَىٰ غَفْلَةٍ، دل کی غفلت کے ساتھ. بل یسکنو، بلکہ وہ پرسکون رہتا ہے.
یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو پرسکون، کہ یہ میری توجہ دائیں بائیں سے ہٹ جائے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، پرسکون رہتا ہے حتیٰ یحضر قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل حاضر ہو جائے. فیشرع فی الذکر بقلبہ، تو وہ شروع ہوتا ہے اللہ کا اپنے دل کے ساتھ ذکر کرنے میں شروع ہو جاتا ہے، اس میں لگ جاتا ہے. فَإِذَا قَوِيَ، بس جب یہ مضبوط ہو جائے، یہ کیا دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، جب یہ مضبوط ہو جائے تو استتبع لسانہ، استتبع یہ تابع سے ہے نا، تو یہ تقاضا کرتا ہے زبان سے پیچھے آنے کا، یہ تقاضا کرتا ہے زبان سے کہ تو بھی وہ کام کر جو دل کر رہا ہے. فتواطؤا جمیعا، بس یہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ وہ ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس میں دونوں کا تذکرہ آیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 191، بلکہ 191 سے پہلے ہے 190 190. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں کئی نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہو کر بھی، وقعودا بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو پہ لیٹ کر بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرنا یہ کون سا ذکر ہے؟ دل کے. اور اس سے پہلے کا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زبان کے ساتھ ہو گیا. اور آپ اس آیت پہ بھی غور کریں، سورہ اعراف آیت نمبر 205 205، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرے، فی نفسی کا اپنے دل میں، تضرعاً عاجزی سے، وخیفتاً اور اللہ سے ڈرتے ہوئے. تو یہ کون سا ذکر ہو گیا؟ دل والا. آگے اسی آیت میں آگے کیا کہا؟ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، دوسرے نمبر پہ آپ اللہ کا ذکر کریں لیکن بالقول، زبان کے ساتھ، لیکن دون الجہر، یہ بات زیادہ بلند نہ ہو، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیں. اب آ جائیں، امام صاحب کہتے ہیں فالاول، تو جو پہلا شخص ہے، پہلا کون سا جی؟ ہاں جی، تو پہلا جو ہے ینتقل الذکر من لسان الی قلبی، جو پہلا شخص ہے اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہاں پہ ذکر منتقل ہوتا ہے اس کی زبان سے اس کے دل کی طرف. والثانی، جو دوسرا ہے، ینتقل، ذکر منتقل ہوتا ہے من قلبی، اس کے دل سے، الی لسانی، اس کی زبان کی طرف. من غیر ان یخلو قلبہ منہ، اس کے دل سے اس کی زبان کی طرف ذکر منتقل ہوتا ہے بغیر اس کے کہ اس کا دل اس سے خالی رہے. کس سے؟ ذکر سے. یعنی کہ پہلے دل اکیلا ذکر کرتا رہا، بعد میں زبان بھی شامل ہو گئی، دل کسی بھی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہا. بل یسکن اولا، بلکہ وہ پہلے پرسکون ہوتا ہے یہ انسان، حتی یحس، یہاں تک کہ وہ محسوس کرتا ہے، بظہور الناطق فیہ، وہ محسوس کرتا ہے اپنے میں ناطق کے ظہور کو. ناطق سے کیا مراد ہے؟ ناطق ویسے کہتے ہیں بولنے والے کو، کلام کرنے والے کو. گویا کہ دل میں ذکر کرنے کا جو جذبہ ہے اس کو، اس کے ظہور کو محسوس کرتا ہے. فَإِذَا أَحَسَّ بِذَلِكَ، جب وہ اس کو محسوس کرتا ہے تو نَطَقَ قَلْبُهُ، اس کا دل کلام کرنے لگتا ہے. یعنی کہ دل ہی دل میں وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے. ثم انتقل النطق القلبی، پھر دلی کلام جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے الی ذکر اللسانی، زبان والے ذکر کی طرف.
ثم یستغرق فی ذلک، پھر وہ اس میں مستغرق ہو جاتا ہے، اس میں ڈوب جاتا ہے، حتی یجد کل شیء منہ ذاکرا، حتیٰ کہ وہ پاتا ہے اس میں سے ہر چیز کو ذکر کرنے والا، یعنی کہ اپنی ایک ایک چیز کو کیا پاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی۔ وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ وَأَنْفَعُهُ، اور افضل ترین ذکر، وَأَنْفَعُهُ، اور مفید ترین ذکر کون سا ہے؟ مَا بَاتَ فِيهِ الْقَلْبُ اللسان، جس میں دل زبان کی موافقت کرے، جس میں دل جو ہے زبان کی موافقت کرے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مَا بَاتَ فِيهِ الْقَلْبَ اللسان، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں دل کی موافقت کون کرے؟ زبان۔ لیکن زیادہ بات یہ ہے کہ جس میں دل زبان کی موافقت کرے، یعنی کہ دل زبان کے ساتھ ہو۔ یہ پہلی چیز ہے جو موجود ہوگی کس میں؟ افضل ذکر میں۔ افضل ذکر میں پہلی چیز کیا موجود ہوگی؟ ما بات فی القلب واللسان، جس میں دل زبان کے کیا ہوگا؟ موافقت کرے۔ وکان من الاذکار النبویہ، اور وہ ذکر نبوی اذکار میں سے ہو۔ جس وظیفے کے ذریعے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ کس نے سکھایا ہو؟ اللہ کے نبی اسلام نے سکھایا ہو۔ آج لوگ بھاگتے ہیں پیروں کے سکھائے ہوئے وظائف کی طرف، مولویوں کے سکھائے ہوئے وظائف کی طرف، اور کہہ رہے ہیں ابن القیم افضل ترین ذکر وہ ہے جس میں جب آپ ذکر کریں تو ذکر آپ نے کس سے لیا؟ اللہ کے نبی اسلام سے سیکھا ہو۔ وَشَهِدَ الذَّاكِرُ مَعَانِيهِ وَمَقَاصِدَهُ، اور ذکر کرنے والا اس ذکر کے معانی و مفاہیم اور اس کے مقاصد کا مشاہدہ کرے، اس کو ذہن میں رکھے۔ تو یہ ہے جی افضل ترین ذکر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ کیا کہتی ہے؟ کان یذکر اللہ، کان یذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کل احیان، ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر وقت اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ نیند بھی ذکر بن جائے گی، جب رات کو آپ دعائیں پڑھتے ہوئے سوئیں، نیند کے اذکار کرتے ہوئے سوئیں، اور اس نیت سے سوئیں کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، اس نیت سے سوئیں کہ میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ عشاء کی نماز اگر آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور فجر کی بھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور رات کو سوئے ہیں شریعت کے مطابق، شریعت کی تعلیمات کے مطابق، تو رات کی ساری نیند بھی انشاءاللہ اللہ کا کیا بن جائے گی؟ ذکر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت ذکر کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔